امیران عالی وقار جو اپنے مراکز سے حرکت کر چکے ہیں، ماں بدولت کے حضور میں ان کی باریابی تک جنگ سے گریز نہیں کر سکتے۔ ذل اللہ دھرمت کی فتح کے نشے میں چور باغی گستاخانہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ عالم پناہ اس منحوس گھڑی کا تصور فرمائیں جب معلوم دنیا کے ایک عظیم المرتبت شہنشاہ کی بارگاہ بے ادبی کا شکار ہوگی اور لشکروں کی حراست میں لے لی جائے گی۔ عالم پناہ یقین فرمائیں کہ راؤ چھترسال ہاڑہ کے سوار برق انداز خاں کا توپ خانہ باغیوں کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ بندے درگاہ کی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت قلعہ معلیٰ میں جلوس فرما رہیں اور اپنی گراں قدر دعاؤں کے ساتھ غلام کو رخصت جنگ عطا فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد شہنشاہ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رب العالمین اگر اس گنہگار کی کوئی نیکی قبول ہوئی ہو تو اس کے صدقے میں دارا شکو بابا کو سرخ رو کر۔ پھر دونوں ہاتھ تکیوں پر رکھ دیے، جو دربار کی برخاستگی کا حکم تھا۔ 700 نجومیوں، عالموں، سنتوں اور سادھوؤں نے حکم لگایا کہ صاحب عالم 18 مئی کو 3 پہر دن چڑھے جنگ کے لیے سوار ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جو قوموں اور ملکوں کی تاریخوں میں کبھی کبھی آتا ہے اور ملکوں اور قوموں کی تاریخ بدل دیتا ہے، خوابوں کو پریشان کر دیتا ہے، تعبیروں پر پہرے بٹھا دیتا ہے اور تقدیروں پر مہرے لگا دیتا ہے۔ قلعہ معلیٰ کے باہر جمنا کے کنارے دارا شکوہ کا مرمری محل کھڑا تھا، جس کی سرخ چہار دیواریوں، سفید گنبدوں اور محرابوں کا عکس پانی میں اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے سرخ مسند پر چند امیر سفید خلعت زیب تن کیے بیٹھے ہوں۔ پشت محل سے قلعہ معلیٰ تک جمنا کے دونوں کناروں پر ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں، بیلوں، کھچروں، سپاہیوں اور سواروں کا ہجوم تھا۔ دارائی پیش خانہ اکبر آباد کے باہر باغ فردوس میں آراستہ ہو چکا تھا۔ صبح کی کرن پھوٹتے ہی توپ خانہ ہم رکاب کی بھاری توپیں 50 بیلوں کے کندھوں پر سوار ہو کر چل چکی تھیں۔ پہلے پہر کی توپ چھٹتے ہی بادشاہ بیگم جہاں آرا دارا شکوہ کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لا چکی تھی۔ دوسرا پہر چڑھتے چڑھتے روشن آرا اور دوسرے شہزادوں اور شہزادیوں کی سواریاں ڈیوڑی پر لگنے لگی تھیں۔ محل کے روکار سے حد نگاہ تک دارا کی ذات خاص سے وابستہ 55,000 مغل، راجپوت، سید اور ازبک سوار خود اور بختر اور چہار آئینہ پہنے ہتھیاروں میں جکڑے گھوڑوں کی راسیں تھامے کھڑے تھے۔ دیوان عام کی شہنشینوں سے سامنے جگت آچاریہ کبت رائے اور مہا سنت ملکھان داس اپنے سینکڑوں چیلوں اور نجومیوں کے ساتھ آشیرواد دینے کو حاضر تھے۔ اندر کنیزیں صاحب عالم کو جہانگیری، بختر اور اکبری خود پہنا چکی تھیں۔ خود کی درمیانی کلگی پر ہیرے کا ہلال روشن تھا۔ خاموش جہاں آرا بارگاہ کے اندر آ گئیں۔ سلطان پرویز کی بیٹی اور دارا شکوہ کی اکلوتی بیگم جہاں آرا کے سامنے سے ہٹ گئی۔ پھر صدقات سے بھرے ہوئے سونے چاندی کے خوان سروں پر دھرے ہوئے خواجہ سراؤں کے پورے ایک دروازے سے آتے، صاحب عالم کے دستے مبارک کا بوسہ لیتے اور دوسرے دروازے سے جاتے رہے۔ جہاں آرا جو ممتاز بیگم کے وصال کے بعد سے نہ صرف قلعہ مبارک بلکہ کشور ہندوستان پر احکامات صادر کرنے کی عادی ہو چکی تھی، آج خاموش تھی، جیسے کسی ناقابل فہم خوف نے قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ جب جی امڑنے لگتا اور پلکیں نم ہونے لگتیں تو اپنے آپ کو کسی خیال یا کام میں مصروف کر لیتی۔ ایسا ہی ایک لمحہ آ گیا۔ ہر چند کے حسن آرا کے صدقات باریاب ہو رہے تھے، تاہم وہ خوان پوش ہٹا ہٹا کر اشرفیوں اور روپیوں کے ڈھیر برابر کرنے لگی۔ جب یہ کام بھی ختم ہو گیا اور روشن آرا اور حسن آرا کے امام ضامن باندھے جانے لگے تو وہ چونکی اور سامنے زری طباق سے امام ضامن اٹھا کر دارا کے آہن پوش بازو پر باندھنے لگی۔ لرزتی کانپتی انگلیوں سے گرہ لگاتے ہوئے رقت کا ایسا غلبہ ہوا کہ شہزادے کے بازو پر سر رکھ دیا اور مرصع بختر کے سینے پر اپنی آنکھوں کے موتی جڑ دیے۔ منہ سے ایک لفظ کہے بغیر پوری قوت سے اپنے آپ کو سنبھال کر دونوں ہاتھوں میں دارا کا چہرہ لے لیا اور خشک ہونٹوں سے خود کے نیچے
جھانکتی ہوئی پیشانی چوم لی اور بجلی کی طرح بارگاہ کے باہر نکل گئیں۔ روشن آرا کے باہر جانے کے بعد بیگم اور غلام گردش میں کھڑی قرآن پاک تلاوت کر رہی تھیں اندر آئیں، دارا کے سینے پر دم کیا اور سر رکھ دیا۔ برآمد ہوتے ہی جگت آچاریہ نے ڈنڈوت کے بعد اپنے ہاتھ سے ماتھے پر تلک لگایا۔ مہاسنت نے بائیں بازو پر زرد دانوں کی مالا باندھ دی۔ دربار سے وابستہ ادیبوں، شاعروں، عالموں، صوفیوں، موسیقی اور آلات موسیقی کے ماہروں نے فتح کی دعائیں اور بشارتیں پیش کیں۔ سید جعفر برق انداز خاں میر آتش کے اشارے پر فتح جنگ نامی ہاتھی سامنے لایا گیا۔ دائیں پیر پر جھک کر سونڈ پیشانی پر رکھی اور چیخ کر سلام کیا۔ نقرئی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی نقارے پر چوب پڑی اور نوبت خانے پر نوبت بجنے لگی۔ شہنشاہ تخت طاؤس پر جلوس فرما تھا۔ گرز بردار اور شمشیر زن، یساول اور والا شاہی نقیب، حاجب اور چیلے، خواجہ سرا اور خدمت گزار، منصبدار اور راجگانے، خواتین اور نوابین دستور کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر ممکن عاجزی اور خاکساری کے ساتھ کھڑے تھے۔ امیروں کے وکیل، شعبہ جات حکومت کے معتمد، سائل اور مظلوموں کے بھیس میں جاسوس، سبھوں کا غیر معمولی ازدحام تھا۔ امرائے کبار اپنے مشہور اور مقرب ہم رکابوں کے ساتھ میدان جنگ میں جانے سے پہلے آخری سلام و دیدار کو حاضر تھے۔ گلال بار پر دیوان کل کھڑا ہوا نظریں قبول کر رہا تھا۔ توغ و علم، طبل و نقارے، ہاتھی گھوڑے اور مال و جاگیر بخش رہا تھا، لیکن بوڑھے شہنشاہ کی نگاہ نوبت خانے کے پھاٹک پر جمی تھی۔ پھر دارا شکوہ اپنے خدم و حشم کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے جلوہ میں ناقابل شمار کمار اور کنور اور خان اور امیر اور نجیب چل رہے تھے۔ جہاں سے تخت طاؤس نظر آیا وہیں سے کورنش کرتا آگے بڑھا۔ شہنشاہ کے خد و خال تبسم سے منور ہو گئے۔ دارا اپنے تخت پر متمکن ہونے کے بجائے تخت طاؤس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ظل سبحانی نے دست خاص سے اس کی نظریں قبول کی اور 5 ہاتھی، معماری زریں، 7 گھوڑے باساز مرصع، خلعت خاصہ 7 پارچہ مع تمام رقوم جواہر، 1,00,000 اشرفی اور 2 کروڑ درم کا انعام عطا کیا۔ دارا ہر بخشش پر سلام کرتا رہا۔ مغلوں کے عہد زریں کی یہ پہلی مہم تھی جسے رخصت عطا کرتے وقت شہنشاہ ساکت تھا۔ مہین پر خلافت کو نصیحت نہ کی گئی، سپہ سالاروں کو ہدایتیں نہ دی گئیں، باغیوں کے ساتھ سلوک کے احکام نافذ نہ ہوئے، یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں، امان مانگنے والوں، فصلوں اور باغوں اور مکانوں اور دکانوں پر ظلم کی پاداش میں کوئی دفعہ مقرر نہ ہوئی۔ شہنشاہ سر سے پاؤں تک سفید لباس اور اپنے محبوب اور مشہور عالم جواہرات پہنے دوزانوں بیٹھا تھا۔ گردن تکیوں سے لگی تھی، دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی جو لرز رہی تھی۔ دیوان عام کے ستونوں کے مانند حاضرین دربار ساکت کھڑے تھے۔ پنکھے سانس روکے چل رہے تھے کہ دارا نے گزارش کی، بندہ درگاہ کو رخصت عطا فرمائی جائے کہ ساعت قریب آ پہنچی۔ ظل سبحانی جو خلا میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے چونکے، دارا پر نگاہ کی، کمزور، بیمار اور غمزدہ نگاہ کی، گل تکیوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ منظر دیوان کل نے 7 سلام کیے، صاحب بارگاہ کی طرف دیکھا۔ گل بار سے نوبت خانے تک کھڑے ہوئے نقیبوں نے ایک ساتھ دربار عام کی برخاستگی کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں سر گھٹنوں تک جھک گئے، ہاتھ سلام کرنے لگے، پاؤں الٹے چلنے لگے۔ اب دارا کے مقربین خاص اور قلعہ معلیٰ کے مستقل خدمت گزاروں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شہنشاہ کے دارا شکوہ کے بوڑھے باپ کے ہونٹ لرز رہے تھے اور ایک ڈال کی تسبیح کے سبک سجل آبدار موتی ایک کے بعد ایک اسی طرح کانپتی انگلیوں سے گزر رہے تھے۔ پھر وہ اعتبار خاں اور مخلص خاں کے مضبوط ہاتھوں کے سہارے اٹھے، آہستہ آہستہ تخت طاؤس کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ یہ کہاں معلوم تھا کہ خود اپنے حکم سے بنوائے ہوئے تخت طاؤس سے وہ آخری بار اتر رہے ہیں اور پھر کبھی بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ آخری سیڑھی پر دارا نے سر جھکا دیا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے کر سیدھا کیا، سینے پر دم کیا، پرنم آنکھیں دارا کی مؤدب آنکھوں میں ڈال دیں اور کھڑے کانپتے رہے جیسے لرزے کا حملہ ہو گیا۔
پھر قبلہ رو کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھا، چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بہانے آنسو پوچھ ڈالے کہ حاضرین، آداب شہنشاہی سے واقف حاضرین پر راز فاش نہ ہو۔ ہاتھ بڑھا کر دارا کو سینے سے لگا لیا، ہر چند کے دارا کے بھاری بختر کے کانٹے ناتواں اور حریر پوش جسم میں گڑتے رہے، لیکن دیر تک اسے کلیجے سے لگائے کھڑے رہے۔ مقدس ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی دارا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اتنا جھک گیا کہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو ملاحظہ نہ فرمائے جا سکیں۔ سلام ختم ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ جب آنکھوں کے وہ موتی جو تخت طاؤس سے کہیں زیادہ قیمتی تھے زردوز قالینوں میں کھو گئے، تب دارا نے سر اٹھایا۔ دیوان عام کی سیڑھیوں پر وہ رتھ کھڑا تھا جس پر نجومیوں اور پنڈتوں کے قول کے مطابق سوار ہو کر دکن کی طرف لڑائی کے لیے نکلنا انتہائی مبارک تھا۔ شہنشاہ نے آنسوؤں سے دھندلی آنکھوں سے آخری بار، شاید ہمیشہ کے واسطے آخری بار دارا کو دیکھا اور ہاتھوں کو اس طرح جنبش دی گویا فرما رہے ہوں، آج سب کچھ لٹ گیا۔ دارا ایوان عام کے درمیان سے گزرنے لگا کہ دیوان کل نے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی، عالم پناہ کے مراحم خسروانہ کا حکم ہے کہ صاحب عالم یہیں رتھ پر جلوہ افروز ہوں۔ دارا نے اس اعزاز کے شکر میں جو کسی مغل شہزادے کو مغل شہنشاہ سے نصیب نہ ہوا تھا، ظل سبحانی کی طرف دیکھا جو گلال بار میں یشب کے عصا پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑے تھے اور ساتھ سلام کیے، اور اس رتھ پر پاؤں رکھ دیا جس کے پہیے تک سونے کے پتروں سے مڑے ہوئے تھے، چاروں گھوڑے جواہرات میں گدھے ہوئے تھے۔ اس کے سوار ہوتے ہی نوبت خانے کے دہل گرجنے لگے، نقارے دھمکنے لگے اور توپیں سر ہونے لگیں۔ نعروں، جے جے کاروں اور مبارک بادوں سے زمین و آسمان بھر گئے۔ دارا شکوہ کا رتھ مخمل سے سرخ راستوں پر سونا بکھراتا ہوا نوبت خانے سے گزر چکا تھا۔ روشناس خدمت گزار اسے رخصت کرنے باہر جا چکے تھے۔ دیوان عام کا محتمم معتمد خاں تھوڑے سے خاصان دولت کے ساتھ حاضر تھا۔ پشت پر اعتبار خاں اور مخلص خاں موجود تھے، اور وہ چہل ستون ایوان جو اپنے عجائبات کے لیے ساری دنیا میں افسانہ بن چکا تھا، اب ایک مرصع تابوت کے مانند ویران تھا۔ اسی ایوان میں بیمار اور بوڑھا شاہجہاں کھڑا تھا، رخساروں پر آنسوؤں کی لرزاں لکیریں تھیں، سفید داڑھی پر چھوٹے چھوٹے موتی دمک رہے تھے، اور عصائے شاہی اس کے ہلکے سے بوجھ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر تخت طاؤس کی پشت سے اتباع شاہی کی قطار بے آواز قدم رکھتی طلوع ہوئی اور گوشۂ چشم سے مشورے کر کے تخت کے داہنے بازو پر کھڑی ہو گئی۔ کشور ہندوستان میں کسی کی مجال تھی جو یہ گوش گزار کرنے کی جسارت کرتا کہ ظل الہی دولت خانہ خاص میں نزول اجلال فرمائے۔ پھر بادشاہ بیگم، جہاں آرا بیگم کا خاص خواجہ سرا خوش بخت خاں سامنے آ کر کورنش ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نگاہ شاہ نے نوازش فرمائی تو معروض ہوا، اعلیٰ حضرت بادشاہ بیگم دیدار ظل الہی و جہاں پناہی کے لیے مضطرب ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اسی طرح کھڑے تھے گویا خواجہ سرا کے لیے اس عرضداشت کا پیش کرنا ایسا ہی معمول کے مطابق تھا جیسا کہ زمین بوس ہو کر سلام کرنا۔